حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بيت محمد. عزیزان سید الشہداء ماہ محرم الحرام کے آخری عشرے کی چند مجالس آپ عزیزان گرامی کی خدمت میں. کربلا اپنے دامن میں ہزاروں سینکڑوں درسوں کو سمیٹے ہوئے ہے. ہر سال جو ہے وہ ایک دسترخوان آسمان سے کھلتا ہے، جس کی جتنی ظرفیت ہوتی ہے وہ اس مہینے میں اتنا رزق حاصل کر لیتا ہے. اب یہ رزق جو ہے وہ معنوی رزق ہے کہ جو پروردگار اس مہینے میں اتارتا ہے. ہم نے اپنے اساتید اولیاء سے سب سے سنا کہ ہم اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں کہ پروردگار اس خاص رزق کو آسمان سے جب اتارے تو ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہے. کیونکہ یہ کوئی صرف تاریخی واقعہ یا ایک تاریخی حادثہ نہیں، یا اس کا تعلق کسی ایک خاص گروہ یا کسی قوم سے نہیں، بلکہ یہ بشریت کی بقا کا معاملہ ہے. اگر بشریت باقی رہنا چاہتی ہے تو اسے حسین کے در پہ آنا پڑے گا. اسی وجہ سے یہ نہضت اپنے اندر بہت کچھ رکھتی ہے، اور یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ہر سال بہتر سے بہتر بیان کریں اور اس پر عمل کریں. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ طول تاریخ میں دشمن کو بھی کسی مکتب سے کوئی مشکل نہیں رہی. اگر کہیں نمازیں ہوتی ہوتے رہیں، خطبے ہوتے رہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. جہاں پر حق کی گفتگو ہوگی وہیں پر جو ہے وہ دشمن کو بھی مشکل ہوگی. اور ہر سال آپ دیکھتے ہیں، خاص طور پہ اپنے ہمارے ملک کے اندر ایک ڈرامہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے تاکہ کیا ڈسٹرب ہو. یہ جو لوگ حسین کے نام پہ جمع ہوئے ہیں یہ تھوڑے ڈسٹرب رہیں اور ہماری اٹینشن ڈائیورٹ ہو، ہماری انرجیاں صحیح جگہ کے بجائے کہیں اور خرچ ہوں. تو اب یہ ان کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ اب یہ پرانا ہو گیا. ہر سال جو ڈرامہ رچاتے ہیں نا، ہمیں بھی پتہ ہے کہ اپنے اربابوں سے پیسے لیتے ہیں، ان پیسوں کو کہیں نہ کہیں تو حلال کر کے دکھانا ہے انہیں. تو اب یہ پرانا ہو گیا، اب زمانہ تبدیل ہو گیا، لوگ بہت بابصیرت ہو گئے. اب یہ ڈرامہ زیادہ چلے گا نہیں، اور ویسے بھی اس ڈرامے کی آخری ایپیسوڈ چل رہی ہے. کیونکہ وہ آنے والا ہے. پر محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے. کربلا کا اصلی وارث زندہ ہے اور گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ویسے بھی دنیا اب تیار ہو چکی ہے، دنیا آمادہ ہو گئی ہے. دنیا اب
اب جتنی بھی بڑے طاغوتی نظام تھے سب گھٹنے ٹیک چکے ہیں، آپ کے سامنے کولیپس ہوتا جا رہا ہے دنیا کا سسٹم. نجات نہیں ہے کسی کے پاس انسانیت کی، کسی کے پاس بھی نہیں ہے. سب پریشان ہیں، انٹرنل پریشان ہے، ایکسٹرنل پریشان ہے. ایک وبا کو روک نہیں پا رہے، ایک بیماری کو روک نہیں پا رہے، اور ہر تھوڑے دنوں میں ایک نیا ویریئنٹ آ جاتا ہے. جیسے اینڈرائڈ کا نیا سافٹ ویئر آ جاتا ہے نا، یہ وبا بھی ایسی ہے، یہ آتی رہے گی، یہ ابھی اور آئے گی. یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں. انہیں گھبراہٹ صرف ایک ہی سے ہے، وہ آئے گا، کیسے روکے، کس طرح روکے، کیسے لوگوں کو روکا جائے، کیسے لوگوں کے ذہنوں کو روکا جائے. خوب خدا کا وعدہ ہے. خدا قرآن میں بھی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں زمین کو اس کے اصلی وارثوں کی طرف پلٹا دوں گا. تو اصلی وارث زندہ ہے. وہ کربلا ہمیں یہی درس دیتی ہے. اس جانے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بہرحال وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ سامنے والوں کے اندر تھیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آئے. اب وہی چیزیں ہم نے دیکھنی ہے کہ خدا نہ خواستہ آج ہمارے اندر یا ہمارے معاشرے میں تو نہیں پائی جاتی. کیونکہ جب وہ آئے گا تو بھی وہ ساری چیزیں ابھریں گی. کیونکہ کربلا میں جو کلیش ہوا ہے وہ کلیش دو نظاموں کا کلیش ہے، اور نظام بھی بہت بڑے نظام، چھوٹا نظام نہیں ہے. ادھر جو آیا ہے وہ ایک شخص نہیں ہے جو آپ بیٹھے ہوئے کبھی کبھی کچھ لوگ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ وہ ہے، شخص تھا، وہ تو تھا ہی نہیں، فلانا. بات اس کا نہیں ہے، بات سسٹم کی ہے. بات یہ ہے کہ اس طرف سسٹم کیا ہے، اس طرف اولیاء خدا ہے، اللہ کا ولی ہے. اب اس کے مقابلے میں کوئی بھی آئے، کوئی بھی ہو، جیسا بھی ہو، اس کا سابقہ کچھ اور بھی ہو، کچھ بھی ہو، جب ولایت کے مقابلے میں آ گیا تو بس پھر اس کے اوپر لعنت بے شمار ہے. پھر آپ جو بھی جسٹیفیکیشن کرتے رہے، کوئی جسٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ ہر کے بعد ولایت افتاد در افتاد. ولایت کے مقابلے میں جو آئے گا وہ گر جائے گا. ادھر اللہ کا نمائندہ ہے، ادھر رسول کا نواسہ ہے، ادھر صحابی رسول ہے، ادھر وہ ہے جس کے لیے رسول کہہ رہے حسین منی و نام من الحسین. ادھر حق ہے. حق کے مقابلے میں یہ نہیں ہے کہ نہیں تھے، ادھر نہیں تھے، ادھر نہیں تھے. وہاں ایسے لوگ نہیں تھے کہ ہم بیٹھے ہوئے فلم بنا رہے ہیں، دوربین کھینچ رہے ہیں، ہمارا تعلق نہیں. وہاں یا ادھر ہے یا ادھر ہے، یا حق ہے یا باطل ہے. وہ آج بھی آپ کو واضح کرنا پڑے گا حق ہے یا باطل ہے. اگر آج نہیں کریں گے تو کل تو ویسے ہی واضح ہونے والا ہے. کل کیا کریں گے؟ وقت کے امام کو بھی یہی کہیں گے. وہاں تو ایک ہی حکومت ہوگی. خدا نے کہا ہے جانے محترم، بعض اوقات ہم باتیں مانتے تو ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ہمیں یقین نہیں ہوتا بعض اوقات انٹلیکچوئل طور پر. ہم لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھ کے بہت زیادہ ہیں نا، جب زیادہ پڑھ جاتا ہے آدمی کہتا ہے وہ ہاؤ از پاسبل، یہ کیسے ہوگا، فلانا. ہوگا، جب خدا کہہ رہا ہوگا تو ہوگا. وہ خدا جو خاک سے ہمیں جان دے سکتا ہے، ایک نطفے سے انسان بنا سکتا ہے، وہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں دوبارہ اٹھاؤں گا. جب پہلے اس نے کچھ نہیں سے بنا دیا تو اس کو اٹھانا مشکل ہے کیا؟ وہی خدا کہہ رہا ہے کہ انا حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کا گروہ ہے جو غالب آگے رہے گا. تو پھر ہمیں کیا گھبراہٹ کی ضرورت ہے؟ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. گھبرائیں تو وہ جو اس گروہ میں نہیں ہے. تو ہمیں اس طرف بڑھنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ دشمن بھی سامنے سے پوری طاقت لیے بیٹھا ہے. تو یہاں جو نمائندہ ہے وہ شیطان کا نمائندہ ہے، اور ادھر جو ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہے. دونوں کا آپس میں ٹکراؤ، وہ ٹکراؤ بہت بڑا ٹکراؤ ہے. وہ وارث انبیاء ہے، ادھر وارث فرعون ہے، وارث ہارون ہے، وارث شداد ہے. ادھر وہ ہے، ادھر وہ ہے. اب جب ٹکراؤ ہوا تو بہت بڑا ٹکراؤ ہوا، اور یہی اتنا بڑا ٹکراؤ ہے کہ جس کی بازگشت آج پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. آج جو آپ کو حسین حسین نظر آ رہا ہے یہ اس کی بازگشت ہے. بازگشت کسے کہتے ہیں؟ بہرحال بچے بیٹھے، میں انگلش کا ورڈ اس کے لیے میں کیا استعمال کروں، کہ جب آپ پہاڑوں کی وادیوں میں کوئی چیز آپ آواز نکالیں تو آواز ٹکرا کے واپس آتی ہے. تو یہ حسین 61 ہجری کی بازگشت ہے جو آج پوری دنیا میں ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی. اسے ہم نہیں روک سکتے، کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے اسے کسی کی مجال ہی نہیں کہ روکے اسے. حسین زمانے اور مکان سے باہر ہر چیز پر محیط ہوا ہے، احاطہ کیا ہوا ہے اس نے. وہ دلوں کو
جو ہے وہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دعا ہماری نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ کی سرزمین پر اپنے بیٹے کو اور اپنی زوجہ کو چھوڑ کر آئے، یہ نہیں کہا پروردگار ان کے لیے پانی، ان کے لیے گھر کا انتظام کر، بلکہ دعا یہ کی کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال۔ کیسی محبت ڈالی؟ لوگ آگے وہیں رہنا شروع ہو گئے، پھر خانہ کعبہ بنا، پھر اس کے بعد سلسلہ چلتا گیا۔ آج تک آپ دیکھیں حضرت اسماعیل کے پاؤں کے رگڑنے سے جو آب زمزم تھا ہمارے لیے کتنا مقدس ہے۔ حضرت حاجرہ نے جو صفا اور مروہ کے درمیان میں چلیں، آج حج کے لیے واجب ہے آپ کے لیے کرنا۔ کیوں؟ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی ہے۔ اسی لیے رسول خدا نے کہا کہ پروردگار لوگوں کے دلوں میں حسین کی محبت ڈال۔ یہ جو آج دنیا کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ محبت ہے جسے خود رسول خدا نے دعا کی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد وعلی محمد۔ تو اب یہ وہ بازگشت ہے، یہ ہمارے اپنے وجود کے اندر ہے۔ امام حسین جس کے اوپر نظر کرم کر دیں اسے نکال لیتے ہیں، اسے بچا لیتے ہیں، جس کے اوپر بھی کرم ہو جائے۔ ایک تو یہ بڑے مسئلے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد یار تھوڑا خرچہ کر کے اچھا والا اسٹینڈ ہی خرید لیا آدمی ہر سال۔ آدمی بہت جگہ بڑا افسوس ہوتا ہے آدمی کو، اتنا خرچہ کیا ہوتا ہے، اسٹینڈ زنگ والا ہوتا ہے، چلو یہاں تو پھر بہتر ہے تھوڑا سا۔ تو آپ اکوپمنٹ تو خریدے، اس کا انتظار کر رہے ہیں جو آئے گا، جس کے لوگ ہوں گے قدم بڑھائیں گے مدینہ پہنچ جائیں گے، اور قوم ابھی تک ساؤنڈ سسٹم ہی صحیح نہیں کر پا رہی ہے۔ کل اسلام آباد میں 2 دن سے جو لوگ اتنی شکایت مجھے کرتے ہیں، لوگ آپ تھوڑی سن رہے ہیں، خالی یہاں ہزاروں لوگ 20 40 ہزار لوگ لائیو سن رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر سب کے لیے میسج دینا ہوتا ہے، یہ ہماری اپنی فالٹ ہے کیونکہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں توجہ نہیں دیتے، باہر بہت توجہ کی ہوئی تھی ہم نے۔ صلوات بھیج دے محمد وعلی محمد۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ خود امام حسین کا تعلق اس دنیا کے معاملے سے نہیں ہے۔ جانے محترم، امام حسین جس کے دل پر ایک نگاہ کر دے آدمی اٹھ کے چلا آتا۔ میں نے خود اپنی زندگی میں بڑے لوگوں کو تجربہ کیا ہے، آپ نے بھی زندگی میں تجربہ کیا ہوگا۔ خود ہماری اپنی زندگی، ہماری کیا حیثیت ہے، ہمارا کون سا اتنا اچھا عمل ہے، یا کوئی ہم بہت، میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ وہ بہت نیک ہے، نہیں۔ بچپن سے ماں باپ نے سکھایا بیٹا مجلس میں تو جانا ہے، اب چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے۔ وہی جو بچپن کی گریے ہیں نا، وہی آج اس قابل بنا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کے لیے ایک آنسو بھی ٹپکے گا تو امام حسین اس کو خالی نہیں جانے دے گا۔ یہ جو وجود میں ہے اس کو نعمت سمجھے، مایوس نہ ہو کہ خود زندگی میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ایسا ہو گیا ہے، میں نے تو بہت اچھا نہیں کر پایا۔ مایوس نہ ہو، مایوس نہیں ہو رہے، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے ویسے بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ امام حسین آج بڑے عالم دین بیان کرتے ہیں کہ میں شب عاشورہ جا رہا تھا، ایک مجھے یاد نہیں رہتا کہ ظاہر اتنی مجلسیں صبح شام ہو رہی ہیں کہ کون سی جگہ کون سی چیز پڑھی تھی، بارہ لگا دوبارہ پڑھاؤں تو معذرت کے ساتھ کہ میں جا رہا تھا شب عاشور مجلس پڑھ کے، تو میں محلے سے گزرا تو محلے کے جو بدماش ہوتے ہیں، اوباش لوگ جو ہوتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اذیت اور ایسے، وہ مجھے مل گیا اور حالت ٹھیک نہیں تھی اس کی۔ مجھے کہتا ہے شیخ ہمارے لیے بھی کوئی مجلس پڑھ دیا کرو۔ تو میں نے کہا مجلس تو ہوتی ہے بھائی، آپ مجلس میں آیا کریں۔ کہا نہیں ہم تو وہاں نہیں آ سکتے مجلس میں۔ تو کہا تو آپ مجلس رکھ دیں، میں پڑھنے آ جاؤں گا۔ تو کہا نہیں مجھے تو مجلس ابھی سننی ہے۔ اب اس نے عالم دین نے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی یہ ایک ہی بات ہو، اس کا منقلب ہو جائے، دل تبدیل ہو جائے۔ تو عالم دین کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ مجلس کے لیے ممبر یا کرسی ہونی چاہیے جس میں بیٹھ کے مجلس پڑھوں۔ اب وہاں سڑک میں کہاں سے کرسی ہوگی؟ تو وہ شخص خود جھکا، ممبر بن گیا۔ کہا کہ شیخ ممبر تیار ہے۔ کہا میں بیٹھا، میں نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کہا اس کے بدن میں لرزہ شروع ہو گیا۔ میں نے دوسری دفعہ کہا، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنا شروع۔ میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ گر جائے میں ختم کیا اور کھڑا ہو گیا۔
وہ آنسوؤں کو صاف کرتا ہوا کھڑا ہوا، کہا کہ شیخ چلو میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دوں. کہا میں نے چلا جاؤں گا. کہا نہیں، میں تمہیں کوئی تنگ نہ کرے، میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں. خلاصہ اس کے گھر تک گیا. کہا شیخ ایک سوال پوچھوں اگر اجازت ہے؟ کہا ہاں پوچھو. کہا شیخ کیا قیامت میں منبر حسین جہنم میں جلایا جائے گا؟ اللہ معرفت. تو عالم دین کہتے ہیں کہ نہیں، تم بے فکر رہو، تم نہیں جلائے جاؤ گے. یہ حسین ہے، ہم سمجھے نہیں. ان الحسین مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ ہے. یہ ہدایت کا چراغ صرف کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے. بس اپنے آپ کو اوپن کرنا ہے آپ نے، کہ یعنی اپنے آپ کو امام حسین کے حوالے کرنا ہے. مولا میں تو آپ کو بتائیں میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں. آپ ہدایت کا چراغ ہیں، بچائیں مجھے اس دنیا سے جو میں ڈوبتا جا رہا ہوں. کون بچائے گا؟ سوائے حسین کے کوئی نہیں بچا سکتا. امام حسین زیارتوں میں جو آپ زیارتیں پڑھتے ہیں آپ، اور کمال الزیارہ اور جتنی احادیث اس کے اندر بیان ہوتی ہیں کہ جو امام حسین کی زیارت پہ جاتا ہے، امام حسین اسے اس کے آباء و اجداد کے نام سے جانتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے یہ. خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. یعنی یہ کم بات ہے. حسین وہ جو سید الشباب اہل الجنہ، جو جنت کا سردار، جو سیدہ کے گھر کے چراغ، وہ مجھے میرے آباء و اجداد کے نام سے پہچانتا ہے. میری کیا حیثیت ہے؟ اسی لیے عبداللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ ہر حرم میں داخل ہونے کی شرائط ہیں. اذن ہے نا، آپ کو اجازت ملے گی تو، کیونکہ حرم جو ہیں وہ اہل بیت کے گھر ہیں، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ بغیر اجازت کے ان کے گھروں میں داخل نہیں ہو. تو ہر حرم میں داخل ہونے کا اذن دخول پڑا جاتا ہے کہ مجھے اجازت دے. آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے کہ حرم امام حسین میں داخل ہونے کی جو اذن ہے، وہ جو اجازت ہے، وہ کیا ہے؟ آنسو. اگر آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اس کا مطلب امام حسین نے آپ کو اجازت دے دی ہے. کتنا کریم ہے حسین. ہم امام کو نہیں سمجھے جانے محترم، ہم امام کو سمجھتے تو آپ یقین کریں کٹ مر جاتے. ہم جو سمجھے تھے، جنہوں نے عہد کیا خدا کے ساتھ، جو کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جہاں منافق عہد توڑتا ہے تو مومن عہد پہ قائم رہتا ہے. جنہوں نے عہد کیا ہے خدا کے ساتھ، وہ اپنے عہد پہ قائم ہیں. وہ اسی عہد کو اپنے امام کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اسی عہد پر پابند ہیں، کیونکہ ولایت کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے. اب اس کے بعد مرنا ہے مرنا ہے، کٹنا ہے کٹنا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم بھی جس دور میں زندہ ہیں جانے محترم، ہمارا وقت کا امام زندہ ہے. امام غیبت کے پردے میں ضرور ہے، لیکن امام غائب نہیں ہے، امام حاضر ہے، ہم غائب ہیں. آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ہمارے اعمال ہیں جنہوں نے ہمیں اپنے امام سے دور کر دیا ہے. آیت اللہ خوئی کے والد کا واقعہ ہے. نجف سے بغداد جا رہے تھے، رستے میں ہلا ایک شہر آتا ہے، وہاں سے گزرے تو ایک مقام دیکھا انہوں نے، اور اس پر لکھا ہوا ہے حاضل مقام، یعنی یہ مقام صاحب الزمان، یعنی امام زمانہ کا مقام ہے. کوئی تعجب کیا، انہوں نے بولا یہ کیسا مقام ہے؟ تو کہا کہ یہاں ایک شخص رہتا تھا، اس کا نام غالباً علی تھا، شیخ علی تھا، اور وہ امام زمانہ کو بہت زیادہ یاد کرتا تھا. بہت گریے کرنا، بہت رونا امام سے اپنے آپ کو کہ مولا آ جائیں، مولا کیوں نہیں آتے، مولا زندگی گزرتی جا رہی ہے، کب آئیں گے آپ، مولا آنکھیں ترس گئی ہیں. اتنا راز و نیاز کرتا تھا، مشہور تھا. ایک دن عشق میں امام کے برداشت نہیں ہوا، بیابان میں نکل گیا. بیابان میں چیخ پکار کر گریے، مولا کیوں نہیں آتے، مولا کیوں نہیں آتے. ایسے میں دیکھا کہ امام حاضر ہو گئے. کہا کہ کیا چاہیے شیخ علی. جب امام کو دیکھا، امام کے قدموں میں پڑ گیا، مولا آپ کیوں نہیں آتے، مولا لوگ اتنے تیار ہیں، خود میرے شہر کے ہزاروں لوگ تیار ہیں آپ کے لیے، آپ کیوں نہیں آتے. تو امام نے کہا اچھا
امام نے کہا ٹھیک ہے میں جمعرات کو تمہارے شہر آؤں گا، تم کچھ لوگوں کو جو سمجھتے ہو ان کو بلا لینا جو تیار ہے۔ کہا ٹھیک، اور وہ جو تمہارے محلے میں کسائی ہے نا اس کو اپنے ساتھ بلا لینا، 2 بھیڑے جانور پہلے سے اپنی چھت پہ باندھ کے رکھ دینا، میں آؤں گا۔ اب انہوں نے ان ہزاروں میں سے کچھ اچھوں کا انتخاب کیا جو بہترین تھے، یعنی کم 40 لوگ یا 70 لوگ انتخاب کیا، ان کو بلایا۔ اب دیکھا کہ نور آیا اور نور چھت پہ آ کے رک گیا، سمجھ گئے کہ امام نے پہلے شیخ علی کو بلایا، پہلے کسائی کو بلایا۔ کساب آیا اوپر، اس نے دیکھا کہ امام ہے، امام نے کہا کہ یہ ایک قربان کرو جانور، اور اس کا خون جو ہے وہ پرنالے سے جو نیچے جا رہا ہے اس پہ بہاؤ۔ اس پہ بہایا، نیچے خون گیا۔ اب جو لوگ نیچے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا امام نے اس کے عمل اچھے نہیں ہوں گے، اس کو امام نے قربان کر دیا۔ اب پھر آواز آئی کہ شیخ علی تم اوپر آؤ۔ ابھی اوپر آ کر کیا دیکھتا ہے، کسائی تو بیٹھا ہوا ہے، ایک جانور قربان ہے۔ تو پھر کسائی سے کہا کہ دوسرا جانور قربان کرو، اس کا خون بھی نیچے بہاؤ۔ جب اس کا خون بھی نیچے بہایا تو اب جو نیچے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ دونوں تو وہ تھے جو ہم سب میں اچھے تھے، اگر ان کے عمل اچھے نہیں ہیں تو ہماری تو باری کیا آئے گی؟ سب بھاگ گئے، سب بھاگ گئے۔ پھر امام نے کہا شیخ علی جاؤ لوگوں کو بلاؤ۔ جب اس نے جا کر دیکھا کوئی نہیں کھڑا ہوا تھا، کہا اب تمہیں پتہ چلا ہم کیوں نہیں آتے؟ لوگ تیار نہیں ہیں۔ عزیزان موت، کیسے تیار؟ کہنے کو تو ہمارا بھی یہی دل چاہتا ہے نا، مولا کیوں نہیں آتے یار؟ اگر وہ بھی ہم کہتے ہوں تو، ورنہ الجل تو ہم کہتے ہی ہیں کیا ہے، آ جائیں مولا آ جائیں۔ مولا کہاں آئے؟ مولا کب آئیں؟ اب یہ جو کربلا میں امام کو بلایا ہے اور بار بار ہم ہر سال کربلا ریپیٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو آئے تھے وہ کیا تھے، جو نہیں آئے وہ کیوں نہیں آئے، اور جو مقابلے میں آئے وہ کون تھے۔ یہی اصل میں اسی کی ایکسپلینیشن ہے کربلا، تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے تاریخ میں، ہم اپنے آپ کو تاریخ میں کہاں دیکھ رہے ہیں، ہم ویئر وی آر اسٹینڈنگ، ہم کس طرف ہیں۔ ہم کہتے تو بڑے آرام سے ہیں کہ کیسے لوگ تھے یہ مدینہ کے، لاکھوں کا مجمع، ہزاروں تو تھے ہی مدینہ کے غدیر قوم کے میدان میں، انہیں کیا ہو گیا کہ امام علی جو ہے وہ سلام کرتے ہیں لوگ جواب نہیں دے رہے، کہتے ہیں نا کہ نہیں کہتے، اور وہ میری شہزادی میرے ماں باپ قربان ہو، مدینہ کے دروازے کھٹکھٹاتی رہی، کیا وجہ تھی؟ کیسے لوگ تھے کوفہ میں، کیسے لوگ تھے؟ امام کہہ رہے ہیں کہ جنگ لڑو، وہ کہتے ہیں سردی ہے، سردی میں جنگ لڑو تو گرمی ہے۔ کیسے لوگ، ان کو لوگوں کو دیکھیں کیسے لوگ تھے، وہ اس کو اسٹڈی کریں، عبرت حاصل کریں، تاکہ آج جو امام آ رہا ہے وہ کیوں نہیں آ رہا۔ 1187 سال ہو گئے، 1187 کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ کسی سی کمی ہے۔ آپ بولیں گے نہیں امام تو آئیں گے سب آٹومیٹک ٹھیک ہو جائے گا، آٹومیٹک ٹھیک ہونا تو اتنے سال کیوں لگائے، پہلے ہی آ جاتے۔ آٹومیٹک ٹھیک نہیں ہونا، جب تک ہم ٹھیک نہیں ہوں گے امام نہیں آئیں گے۔ امام کو امت کی ضرورت ہے۔ حدیث ہے نا مشہور، بیوی بیٹھی ہوئی ہیں جنت البقیع میں، جنگ احد کے شہداء، راوی کہتا ہے میں صحابی اکرام گزرے، میں نے دیکھا موقع غنیمت ہے میں بی بی سے سوال پوچھ لوں۔ بی بی سے پوچھا کہ امام علی نے قیام کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں امام نے اپنا لیا؟ تو بھی فرماتے ہیں امام کی مثال کعبے کی جیسی ہے، امام کی مثال کعبے کی جیسی ہے۔ کعبہ چل کے لوگوں کے پاس نہیں آتا، لوگ چل کے جا کر کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ صلی اللہ محمد وہ اب امام کیسے ہیں؟ بولے جب صاحب ہم تو 313 چاہیے، وہ 313 نہیں ہے ابھی تک کیا؟
313 نہیں ہوئے؟ 313 تو مشخص ہے کون ہے، سب پتہ ہے کون ہے، ان کے نام بھی پتہ ہے. آپ بولے مولانا میں بھی ایک نام بتا دیں تو کیا کریں گے؟ نام بتا بھی دے تو. بات یہ ہے کہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں. آپ کو کسی نے منع تو نہیں کیا کہ آپ 313 میں سے نہیں ہیں، آپ بھی 313 میں سے ہو سکتے ہیں، لیکن 313 تو فرسٹ لیئر ہے. ایکچولی فرسٹ کمانڈر جو ہوتے ہیں وہ کمانڈر ہیں سارے، وہ 313 ہیں. اس کے نیچے پوری آرمی ہے. اور روایات کہتی ہیں کہ کہیں 15,000 ہیں، کہیں 10,000 ہیں، کہیں 5,000 ہیں. 3-4 لیئرز ہیں. یہ لیئر جب تک نہیں بنیں گے امام نہیں آئے گا. کیوں؟ امت وسط چاہیے. اب صرف آپ کیا کہتے ہیں امام نے آ کے جنگ لڑنی ہے کیا؟ صرف ایک تو لوگوں نے یہ کانسیپٹ ڈالا ہوا ہے امام آئیں گے مارتے رہیں گے. بھائی رحمان کا بندہ ہے، رحمان کا بندہ کا کام یہ تھوڑی ہے کہ صرف آگے مارے گا. وہ جو باطل ہوگا وہ تو ظاہر ہے، وہ تو رسول خدا نے بھی ان کے ساتھ جنگ کی جو باطل تھے، رحمت للعالمین ہے، مگر پھر بھی جو باطل تھا اس کو مقابلہ کیا، اس کے ساتھ کیا. اب یہ بھی رحمان کا بندہ ہے، یہ کریم ہے، واسطہ فیض ہے. بات یہ ہے کہ امام کو سب چاہیے نا، صرف جنگ تھوڑی ہوگی. جنگ سے کیا حکومت ہوتی ہے کیا؟ یہ 20 سال طالبان صرف یہ سوچ کے کرتا رہا تو کر پایا کچھ نہیں. اب کیوں سمجھ میں آ گیا؟ کیوں اب سب کے ساتھ چلنا ہے؟ کیوں فورن آفس ہونا چاہیے؟ کیوں اسپوکس مین انگلش بول رہا ہے ان کا بیٹا ہوا؟ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے حکومت نہیں بن سکتی. اب سب کے ساتھ رہنا پڑے گا، ہمسایوں کے ساتھ بھی رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے خوب. اب یہ تو چھوٹا سا گروہ ہے، اس کی سمجھ میں آ گیا. جو امام کی حکومت ہوگی تو حکومت کیسے چلے گی؟ آپ چلا سکتے ہیں حکومت بغیر ایسے 2-4 لوگ بیٹھے ہو. فورن منسٹر چاہیے، فورن افیئرس چاہیے، ڈیفنس منسٹر چاہیے، انوائرمنٹل منسٹر چاہیے، کمیونیکیشن منسٹر چاہیے، فائنینس منسٹر چاہیے. چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اور اکیلا منسٹر کچھ کر سکتا ہے جب تک نیچے بیوروکریٹ نہ ہو؟ نہیں کر سکتا. تو پورا سسٹم چاہیے آپ کو. تو امام کو بھی پورا سسٹم چاہیے. تو سسٹم کون دے گا امام کو؟ اب آپ اور میں بولیں گے ہم نے کیا کرنا، کوئی اور کرے گا، تو پھر کوئی اور ہی کرتا رہے گا، ہم کیا کریں گے؟ لیکن یہ بھی یاد رکھیں خدا کا وعدہ ہے کہ اگر تم تیار نہیں ہو خدا دوسری قوم کو پیدا کر دے گا. ہمارا نقصان ہے، ہم رہ جائیں گے. تو ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے. یہ کربلا بار بار جو ریپیٹ ہو رہی ہے اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم اپنا حصہ ڈالیں امام کے ظہور کے لیے. ہم پہنچے امام تک. علی ابن مہزیار 20 سال حج کرتا رہا اس عشق اور محبت کے ساتھ کہ شاید امام سے ملاقات ہو جائے، کیونکہ امام حج میں ہر سال ہوتے ہیں. 20 سال بعد مایوس ہو گیا کہ اب میری امام سے ملاقات نہیں ہو سکتی. نہیں جا رہا، پیغام آیا اس سال آ جاؤ، امام سے ملاقات ہوگی. چلا گیا، طواف کر رہا تھا، ایک شخص آیا، چلو امام نے بلایا. نکلا مکہ کی پہاڑیوں میں، دیکھا یہ تو کوئی اور ہی دنیا ہے، یہاں تو میں پہلے کبھی آیا ہی نہیں. جیسے ہی وارد ہوا دیکھا امام کے خدمت میں حاضر ہوا. جیسے ہی داخل ہوا امام نے کہا علی ابن مہزیار ہم تمہاری زیارت کے مشتاق تھے. کتنی بڑی بات ہے کہ امام کسی کی زیارت کے مشتاق ہو. کاش ہم لوگوں کے لیے بھی امام یہ کہیں کہ میں تمہاری زیارت کا مشتاق تھا. اللہ حسرت یہی ہے جانے موت کہ زہرا کا فرزند ہم سے راضی ہو بس. علی ابن مہزیار عجیب سا ہو گیا، کہا مولا 20 سال سے آ رہا ہوں میں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میری زیارت کے مشتاق تھے آپ. میں تو 20 سال سے آ رہا ہوں. تو امام فرماتے ہیں ہاں ہمارے اور تمہارے درمیان میں تمہارا عمل رکاوٹ بنا ہوا تھا. اللہ اکبر. یہی ہے عزیزان موت. کربلا آسان نہیں ہے. کربلا آسان ہوتی تو 72,000 لوگ ہوتے. 72 تھے. کیوں؟ کیونکہ اپنے وجود سے باہر نکل کر ایک عشق کی وادی میں وارد ہونا ہے. اور جس عشق کی وادی ہے نا اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر محضر میں دلبر کے حاضر ہونا ہے تو بغیر سر کے آنا پڑے گا. خوب یہ محضر ایسا ہے، اگر حاضر ہونا ہے
تو بغیر سر کے آنا پڑے گا. خوب ہے اتنی طاقت کہ یہ سر نہ ہو امام تک پہنچے. یہاں تو چھوٹی سی چیز نہیں نکلتی جیب سے, اللہ کے نام پہ نوٹ بھی پرانا ہی نکلتا ہے. کم سے کم نوٹ دو اللہ کی راہ میں دینا پڑے تو چھوٹا نوٹ ڈھونڈتا ہے آدمی. کیوں؟ کیونکہ مال میرا ہے نا, میں مالک ہوں, مجھ سے نہیں نکالا جاتا. جب مال نہیں نکلتا تو جان نکلے گی؟ کیسے نکلے گی؟ پریکٹس کرنی پڑے گی. جانا بغیر پریکٹس کے تھوڑی آدمی. آپ دنیا کی کوئی بھی ایجوکیشن اٹھا لیں, آپ بولے کہ جی میں پورا سال میں نے کچھ بھی نہیں کیا, اب جا کے پیپر دے دیں پاس ہو جائیں گے کیا؟ نہیں, آپ پیپر کریں گے, اور جتنا سخت ڈگری ہوگی اتنی زیادہ محنت. یا مطلب آپ آرمی میں جاتے ہیں, آپ آرمی میں ٹیسٹ کے لیے بھی آپ کو بڑی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. آپ کو یہ آنا چاہیے, باڈی فٹ ہونی چاہیے, اتنی تو ورزش ہونی چاہیے, اتنا کچھ ہو. صرف وہ آپ ٹیسٹ ہونے کے لیے بھی اتنے سارے آپ کو پاس کرنے ہیں, وہ پھر بعد میں ٹیسٹ ہو. اسی طرح جب معاملہ بڑھتا جائے آپ آرمی میں بھی چلے جائیں, ایس ایس جی میں ہونے کے لیے بھی آپ کو بہت ٹیسٹ دینے پڑتے ہیں. ہر کوئی نہیں ایس ایس جی ہوتا, اس میں بھی ایس ایس جی کے بعد بھی اگر آپ پاس آؤٹ ہوں گے تو ہوں گے, ورنہ اس میں بھی رہ جاتا ہے آدمی. وہ تو پہلے ہی لکھوا لیتے ہیں کہ مر گیا تو مر گیا, بچ گیا تو بچ گیا, پہلے ہی لکھوا لیتے ہیں. ہر کوئی نہیں بن پاتا. یہ ایک ہمارے چھوٹے سے ملک اور اس کی ایک چھوٹی سی فوج, وہ ہے امام زمانہ, یعنی زمانے کا امام, یعنی دنیا کا امام. اس کی فوج کے لیے کتنے ٹیسٹ چاہیے ہوں گے؟ ایسے ہی چلے جائیں گے؟ نہیں ایسے. وہاں فزیکل بھی فٹ چاہیے اور روحانی طور پہ بھی فٹ چاہیے. صرف فزیکل فٹ وہاں ایکسیپٹ نہیں ہے, وہاں وہی ہوگا جو رات کو تہجد کی نماز بھی پڑھے گا. جس نے رات کو سحر میں خدا کی بارگاہ میں اٹھ کے گڑ گڑانا نہیں آتا, وہ امام کے کسی کام کا نہیں ہے. اسٹریٹ ہے فارمولا. شب عاشورہ خیموں میں نمازیں اور قرآن کی تلاوت کی آوازیں تھیں. کیوں؟ کہ صبح امام پر اپنے وجود کو قربان کرنا ہے, تیار ہو رہے ہیں. قرآن کی تلاوتیں کر کر اپنے آپ کو تیار کیا. خوب ایسے چلیں گے تو اذان محترم پھر آپ بولیں گے ہاں یہ مجلسیں امام کے سپاہی پیدا کر رہی ہیں, ورنہ تو بس سنیں اور گھر چلے جائیں. اور کیا, دنیا گھر جا رہی ہے, آپ بھی گھر چلے جائیں, میں بھی گھر چلا جاؤں, میرا کیا جا رہا ہے. اور وہ ویسے ہی انتظار کرتا رہے گا کہ شاید کوئی ان میں سے اٹھے جو میرے جد کے عشق میں میرے پاس آئے. میرے پاس زمانہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے, بہت تیز. نوبڈی نوز کہ ٹائم کیا ہے, کیونکہ ٹائم کسی کو نہیں پتا, لیکن حالات بتا رہے ہیں کہ وقت قریب آ چکا ہے. اور وہ حل من ناصر, ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ یہ صدا گونج رہی ہے, اور یہی صدا آج بھی کانوں میں ٹکرا رہی ہے. اس لیے امام نے استغاثہ بالکل آخر میں بلند کیا تھا. امام نہیں جانتے تھے کوئی بھی نہیں ہے کربلا میں, سب تو شہید ہو گئے. پھر امام نے کیوں کہا یہ قیامت تک کے لیے استغاثہ ہے, ہر دور میں یہی صدا ہے کوئی میری مدد کرنے والا. تو آج ہمیں اپنے امام کی اذان محترم مدد کرنی ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, ورنہ زندگی گزر گئی کیا فائدہ ہوا. مجھے تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ماں, خدا ہماری والدہ کی درجات بلند فرمائے, اتنی محنت کی انہوں نے ہمیں مجلسوں میں, ماتم میں, محرم میں اتنا خیال رکھنا, یہ رکھنا, ادب احترام سکھانا, اور ہم بغیر امام تک پہنچے مر جائیں. ان محنتوں کا کیا ہوگا؟ مجھے تو یہی محنت کھائی جاتی ہے اصل میں ماں باپ کی. اپنا کچھ نہیں ہوتا کہ ہم نے بڑا کوئی کام, ہم نے کچھ نہیں کیا. مجھے ہوتا ہے اتنی انہوں نے محنت کی, اس کا ہم کیا صلہ دیں قیامت والے دن, کیونکہ اللہ ان سے بھی تو پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں نعمت دی تھی, تم نے کیا دی ہمیں. نعمت اسی کے ہاتھ میں ہے. شہید ہمت, ابراہیم ہمت 8 سال کی ایران عراق وار میں 28 سال کی ایج میں شہید ہو گیا. 28 سال کیا ہوتی ہے, آدمی کچھ بھی نہیں ہے, جوان آدمی ہوتا ہے. 28 سال میں شہید ہوا. اس کی ٹائم لائن ہسٹری پڑھیں آپ. 22 سال میں آیا, وہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا, 22 سال میں آیا, 28 میں 6 سال بس.
6 سال میں اگر آپ دیکھیں کہ اس کی جو ٹائم لائن ہے نا، مجھے تو بہت شرمندگی ہوتی ہے جب بھی میں دیکھتا ہوں کہ 6 سال میں آدمی کہاں پہنچ گیا. کہاں پہنچ گیا؟ رات کی تاریکی میں کھڑا ہوا ہے، آسمان کو دیکھ رہا ہے، آنسو ٹپک رہے ہیں. برابر والا کہتا ہے حاج ہمت اللہ سے ناز و نیاز کر رہے ہو کیا؟ کہا نہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کائنات کا نظام کیسے ہماری مدد کر رہا ہے. 28 سال کا جوان تسخیر کر رہا ہے کائنات کو. کیسے؟ کہ جب والدہ کے پیٹ میں ہے تو کربلا کی زیارت پہ ماں گئی، کیونکہ روڈ اچھے نہیں تھے، خراب تھے. جاتے جاتے کربلا پہنچی، طبیعت خراب، بیمار، بہت بری حالت. ڈاکٹر پہ لے گئے. ڈاکٹر نے کہا کہ جو ہے وہ جلد سے جلد آپ دوائی کھائیں کیونکہ بچہ پیٹ میں مر گیا ہے. اب کیونکہ ماں کی جان کو خطرہ ہے. انہوں نے نہیں کھائی، آ گئیں. انہوں نے کہا کہ مجھے حرم لے کے جاؤ. ان کا اس حالت میں کہا مجھے لے جاؤ. مولا کے پاس گئی. کہا مولا میں تو اولاد لینے آئی تھی، دینے تو نہیں آئی تھی. واپس آ کر لیٹی، گریا کرتے کرتے سو گئی. خواب میں کیا دیکھا کہ حرم میں امام حسین ہے. ایک باحجاب خاتون چادر کے اندر ایک کمبل میں لپیٹا ہوا ایک چیز مجھے دی. کہا جاؤ ہم نے تمہیں اولاد دی، اس کا نام ابراہیم رکھنا. کہا جیسی آنکھ کھلی پسینے پسینے، طبیعت بہتر تھی، دوبارہ ڈاکٹر پہ لے گئے. ڈاکٹر نے کہا کہ کس طبیب کے پاس گئے تھے؟ کہا حسین سے بڑھ کر کوئی طبیب نہیں ہے. جسے حسین بیٹا دے دے وہ کیسا بیٹا ہوگا؟ کہہ رہا ہے کہ کائنات کا نظام ہماری مدد کر رہا ہے. کہا کیسے؟ کہا رات کی تاریکی میں جب ہمارے لڑکے دشمن کی طرف چلتے ہیں تو انہیں روشنی کے لیے بادل چاند کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے روشنی، اور جیسے ہی دشمن تک پہنچتے ہیں ان کو نظر نہ آئے، بادل دوبارہ چاند کے آگے آ جاتے ہیں. ایک جوان کہاں پہنچا ہوا ہے عزیزان محترم. یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، دروازہ بند نہیں ہوا. ظاہر ہے جس پر امام کی نگاہ ہو وہ پھر دنیا کی قید میں نہیں رہتا. دنیا اسے کچھ نہیں، دنیا دے بھی کیا سکتی ہے جسے حسین کچھ دے دے؟ دنیا کچھ نہیں. جن کو امام نے بلایا تھا وہ دنیا چھوڑ کر آئے تھے، چھوڑ کر. زہیر ابن کین ہو گئے، وہاب ابن کلبی ہو جائے، یا سعید ہو جائے، یا مسلم ابن اوسجا ہو جائے، کوئی بھی ہو جائے. مسلم کوفہ کے بازار میں عہد و پیما، اسے کہتے ہیں ولایت کے ساتھ عہد و پیما بس باندھا ہوا تھا. جب حبیب نے مظاہر نے مسلم نے اوسجا کو بازار میں دیکھا، کہا مسلم بازار میں کیا کر رہے ہو؟ کہا ہنا مہندی خضاب لینے آیا ہوں. کہا چلو کربلا. حسین ابن علی کربلا پہنچ چکے ہیں. ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد رہے گا. کیسا عہد و پیما تھا مسلم کا؟ مسلم کہتے ہیں گھر نہیں گیا کہ میں گھر جاؤں بتاؤں، نہیں، اسی وقت سیدھا کربلا گیا. یہ ہے عہد و پیما. تو آج ہمیں تو ذرا پتہ نہیں، ہم لوگ امام بلائیں گے، ہم لوگ پتہ نہیں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. مجھے میں خود پھنسا ہوں، میں آپ کو کیا کہوں، خود پھنسا ہوں میں. میری اپنی پرائرٹیز، میرا اپنا کام، میرے اپنی بچے گرفتار ہیں ہم لوگ. کیا ہمیں کربلا نجات دلا رہی ہے؟ کربلا ہے اس لیے جانے محترم کہ ہم باہر نکلے ہیں اپنی زندگیوں سے، اپنے آپ کو تیار کریں. محسن حجاجی جو آج کے دور کا کون سا دور ہے آج جو ہے وہ بہت انسان ترقی کر چکا ہے. آج مشین کا دور ہے آپ کے سامنے. آج مین اور مشین کمبائن ہو چکے ہیں، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. آج ہر چیز الیکٹرانک ہے. اس دور کا
اس دور کا جوان، کٹی ہوئی گردنوں کا سردار محسن حجاجی، کہاں کا رہنے والا ہے؟ اصفہان کے ایک ٹاؤن کا رہنے والا ہے، کسی بڑے شہر کا بھی نہیں ہے۔ جب مسجد میں مجلس ہوتی تھی تو سب سے سخت کام کہتا تھا مجھے دیا جائے۔ کیا کام؟ نیاز کی تقسیم کرنا سب سے سخت کام ہوتا ہوگا، وہ دیتے تھے۔ اور وہ عالم دین ہم کہتے تھے کہ بڑا کام کیا تم نے، بہت شکریہ۔ کہا میں نے کوئی کام نہیں کیا۔ اگر امام حسین کے لیے، اس کے جملے ہیں جان محترم، 32 سال یا 28 سال کا جوان ہے، کہتا ہے اگر امام حسین کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو گردن دینی ہے۔ آج کے دور میں اس نے بی بی زینب کے روزے کو بچانے کے لیے ایسی گردن دی کہ آج کے دور میں کٹی ہوئی گردن دینے والوں کا سردار بن گیا۔ اس کی ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھیں، جب اسے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، آپ اس کے چہرے کو دیکھیں، اس کے چہرے پہ کوئی آثار ہے؟ بالکل ایسے جیسے اپنے امام کو دیکھ رہا ہے۔ جو امام تک پہنچ جائے پھر گردن کٹتی رہے، بازو کٹتے رہے، کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ کسی اور وادی میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ سر کے ساتھ محضر دل بھر نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ مثال اس لیے کہ بہرحال ہمارے دور میں شاید ہمیں سر نہیں دینا، ہمیں شاید اپنا وقت دینا ہے، ہمیں شاید اپنا علم دینا ہے، ہمیں شاید اپنا قلم دینا ہے، ہمیں شاید اپنی برین دینا ہے، ہمیں جو اسپیشلائزیشن اللہ نے دی ہمیں وہ دینا ہے۔ خوب ہم وہ دے رہے ہیں امام کو۔ ہم اپنے 24 گھنٹوں میں امام کے لیے کتنا کام کرتے ہیں؟ اللہ نے اگر ہمیں کوئی صلاحیت دی ہوئی ہے، کوئی اسپیشلائزیشن دی ہوئی ہے، میں ڈاکٹر ہوں مثلاً میں ڈاکٹر ہوں اور میں پریکٹس کرتا ہوں، ہاسپٹل میں ہوں، میرا اپنا کلینک بھی ہے، تو کیا پورے دن میں 1 گھنٹہ میں فری کلینک کرتا ہوں کسی ایسے ایریے میں کہ جہاں ضرورت بھی ہو؟ یا حتیٰ روز جتنے بھی آ رہے ہیں ان میں سے کچھ حصہ میں فری کرتا ہوں؟ یا میرے پاس کوئی اور علم ہے، آرکیٹیکٹر ہوں، ڈیزائنر ہوں، ڈیولپر ہوں، اینی کچھ بھی ہوں، کیا کچھ امام کے لیے حصہ ہے؟ پھر کیا دوں؟ پھر میرے پاس ہے کیا اور دینے کے لیے؟ پھر کیا ہے میرے پاس؟ جانے محترم، خوب سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال وقت بہت تیزی سے جو ہے وہ اپنی آخری مسافتوں کو طے کر رہا ہے۔ کربلا جگر کا خون مانگتی ہے۔ کربلا، جب امام نے کہا نا کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، آپ سوچیں کس نے مدد کی؟ اللہ، آسان نہیں ہے۔ حل من ناصر ینصرنا، ہے کچھ میری مدد کرنے والا؟ تو دیکھا خیموں کے اندر ایک کوہرام مچ گیا۔ کتنا بڑا شہید ہو گیا ایک چھوٹا سا، جو امام کی صدا پر لبیک کہہ رہا ہے، بول نہیں سکتا لیکن ہل رہا ہے، اپنے وجود سے بتایا کہ میں ہوں نا بابا۔ کیوں آپ غربت پہ یہ صدا دے رہے ہیں؟ میں ہوں نا۔ اللہ، علی اصغر 6 ماہ کا بچہ۔ بڑے بڑے علماء بیان کرتے ہیں کہ ہم جب بھی پھنسے ہیں کسی بھی جگہ پر، ہم نے کربلا کے چھوٹے شہید سے توسل کیا۔ بڑے بڑے علماء کی زندگیوں میں ہے کہ ہم سے بہت سارے کام نہیں ہوتے تھے، ہم نے توسل کیا اور اس چھوٹے شہزادے نے ہمیں بچایا ہے۔ یہ باب الحوائج ہے۔ باب الحوائج صرف 3 لوگوں کے لیے ہے۔ ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے باب الحوائج ہے، ایک حضرت عباس باب الحوائج، اور ایک یہ حضرت علی اصغر 6 ماہ کا بچہ، حاجتوں کا دروازہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ صرف پانی کی تمنا تھی اور پانی تک نہیں پہنچا۔ ہاں عزاداران محترم، مقاتل بیان کرتے ہیں کہ جب خیموں میں کوہرام مچا نا
تو امام آئے، کہا کہ میں نے آپ سے کہا نہیں جب تک میں زندہ ہوں آپ خاموش رہیں؟ کہا نہیں، جب سے آپ نے کہا ہے نا کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، تو یہ بچہ کسی دامن میں چین نہیں لے رہا، کبھی اس دامن میں، کبھی اس گود میں، کبھی اس گود میں۔ امام نے کہا کہ لاؤ مجھے دے دو۔ جیسے ہی امام کے دامن میں آیا، ایسا لگتا تھا کہ علی اصغر بھی جانتے ہیں کہ یہی ایک دامن ہے جہاں پر آخری میرا وقت ہے۔ ہاں عزاداران محترم، امام حسین اپنے اس 6 ماہ کے پھول کو جو کہ کربلا میں مرجھایا ہوا ہے، پانی دینے کے لیے لے کے چلے۔ مصائب آپ سنتے رہتے ہیں عزاداران محترم، خدا آپ کے بچوں کو صحت اور سلامتی دے، خدا بے اولادوں کو اولاد دے، خدا جن کے بچے، میں آج ایک بچے کو دیکھ کر آیا، کینسر کا پیشنٹ تھا، خدا اس کو شفا دے۔ ایک اور بچہ ہے، ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، 14 مہینے کا ہے۔ اسی بچے کے صدقے میں جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں، اسی بچے کے صدقے میں انہیں اولاد حاصل ہو۔ لیکن کبھی خدا آپ کو دے یا جن کے بچے ہوں، کبھی امتحان کیجئے گا۔ میں نے کیا امتحان، میں ناکام ہو گیا۔ جب میرا بیٹا 6 مہینے کا تھا، میں نے اس کی طرف دیکھا کہ میں اس قابل ہوں کہ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں؟ نہیں، مجھ سے تو ذرا سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی بچے کی، میں کیسے تیر کو برداشت کروں؟ اب خیر بچہ میرا بڑا ہو گیا ہے، خدا اس کی زندگی دے۔ اب میری حسرت ہے کہ وہ جوان ہو اور میں علی اکبر کی طرح اسے قربان کروں۔ کیا کریں زان محترم، اگر کربلا سے عشق ہے تو کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ کیسے آپ دعویٰ کریں گے کہ مولا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے؟ کیسے؟ اللہ اکبر۔ ہاں عزاداران محترم، نہیں ہو سکتا۔ یہاں امام اپنی ابا میں ڈالے، اپنے بچے کو لیا، لے کے چلے، لوگ سمجھے کہ امام قرآن لے کر آئے۔ جب ہٹائی ابا تو کیا دیکھا؟ قرآن نہیں ہے، قرآن کا ایک پارہ ہے۔ امام نے بلندی پر چڑھ کر کہا کہ اے قوم، تمہیں مجھ پہ رحم نہیں تو اس بچے پہ تو رحم کرو کم از کم۔ مقاتل کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر کی زبان خشکی کی وجہ سے ایسے تڑپ رہی تھی جیسے کوئی مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے۔ جب یہ دیکھا نا تو اشکیا کے لشکر میں کوہرام مچ گیا، منہ چھپا کر رو رہے، گریا کر رہے۔ لعین نے دیکھا کہ یہ نہ ہو کہ یہ 6 ماہ کا بچہ جنگ جیت جائے، ہرملا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہرملا۔ مختار نامہ دیکھا ہوگا نا آپ نے، جس نے ہرملا کا کردار کیا ہے نا، اس کی ماں اس سے بہت ناراض ہے۔ آپ کو پتا ہے کیوں ناراض ہے؟ کہا تم نے تیر کیوں چلایا؟ وہ کہہ رہے ماں وہ تو ڈرامہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہرملا نے تیر چلایا، حضرت علی اصغر کی پیاس بجھ گئی۔ تیر بھی 3 پھل والا۔ مقتل کہتا ہے کہ ذبح نہیں ہوا علی اصغر، نہر ہوا۔ اونٹ نہر ہوتا ہے نا، نہر ہوا۔ کہتے ہیں ہاتھ پہ اپنے بابا کے پلٹ گیا، اپنے چہرے کو اپنے بابا سے چھپا لیا۔ اب وہ خون کو میرا مولا نہ آسمان لینے کو تیار، نہ زمین لینے کو تیار، اس خون کو اپنے محاسن پر لگایا۔ اللہ اکبر۔ اب جو صبح شام سے لاشیں لا رہا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، زخمی ہے، لیکن کسی بدن کو ایسا نہیں ہوا۔ یہ چھوٹا بدن اتنا بھاری ہو گیا، ایک قدم چلتا ہے
ایک قدم پیچھے ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں میں کہوں گا مولا یہ 6 مہینے کا بچہ اتنا بھاری کیوں ہو گیا؟ ارے یہ وہ ماں جانتی ہے جس نے علی اصغر کو پیدا کیا ہوگا، یہ وہ واحد بدن ہے جو خیموں سے باہر لے لیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے کہ ماں کی جان نکل جاتی خیموں سے باہر لیا۔ میرے مولا نے خیموں کے پیچھے ایک چھوٹی سی قبر بنائی ہے، علی اصغر کو اس میں دفنایا ہے۔ کہتے امام حسین سے کھڑا نہیں ہوا گیا، آواز آئی حسین کھڑے ہو جاؤ، دامن کو جھاڑ کر اٹھ گئے حسین، ننھی سی قبر بنا کر اٹھ گئے حسین۔ ہاں جاداران محترم، اگر مصیبت یہیں تک رہتی تو بھی بڑی مصیبت تھی، مگر مصیبت ختم نہیں ہوئی۔ جب روز عاشورہ گزرا تو انہوں نے بدنوں کو گننا شروع کیا، انہیں ایک بدن نظر نہیں آیا۔ اب کیا کرے؟ رات کا وقت ہے، ڈھونڈے کیسے؟ کہا چھوٹا بدن تھا، کہا نیزے لیے اور خاکے کربلا میں ارے ایک نیزے پر علی اصغر۔ ماتم حسین۔